Dear students, 11th class, we are going now take another book entitled Snapshots. It is supplementary reader in English for class 11th. The Summer of the Beautiful White Horse, विलियम सेरोयान. ये इसका पहला ये टॉपिक है, चैप्टर है. तो first of all we will try to learn about the author, because the life of the author has a directly impact on its work, on its writing. Therefore किसी भी लिटरेरी वर्क पर जाने से पहले जो उसका ऑथर होता है, we should know the background of the author, because there are autobiographical elements often found in the literary piece. This William Saroyan, he is Armenian American novelist. Means he has two citizenships, from Armenian, where he is probably born, and then he used to live in America and he got the citizenship of America. Therefore he is Armenian American. William Saroyan was an Armenian American novelist, playwright, and short story writer. It means that he has held over more than one genre: novel writing, drama, and short story. He was awarded the Pulitzer Prize for Drama in 1940, and in 1943 won the Academy Award for Best Story for the film. Which was that film? उस फिल्म के लिए जिसने उसने ये कहानी लिखी है, जिस पर उसको ये अवार्ड मिला है. The name of that very movie was The Humane Comedy. When the studio rejected his original 20-40 page treatment, he turned it into a novel, The Humane Comedy. फिर उसने उसका नाम ही रखा Humane Comedy, जब वो स्टूडियो ने उसको इनकार कर दिया, रिजेक्ट किया, because of its huge size probably. The Sum of the Beautiful White Horse. It is originally published in 1940. Now, this story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. अब यहाँ दो किरदार हमें मिलते हैं जो दोनों आर्मियन नस्ल के हैं, और वो उस ट्राइब, उस कबीले के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी ये क्या है, मतलब हम कहेंगे इम्तियाज़ रहा है कि उस कबीले को ट्रस्ट, भरोसा और दयानतदारी इन दो चीज़ों से जाना जाता था. इस मतलब है कि ये खासियतें, ये खसलतें, these two main characters, they are qualities, these two main qualities बदर्ज अतम इनमें मौजूद थे उस कबीले में. Now this short story that is written by this William Saroyan, published within the collection My Name is Aram. अब ये एक ही मतलब द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मतलब हम कहेंगे कि इस तरह पब्लिश नहीं हुई कि अकेली, बल्कि ये कलेक्शन स्टोरीज में एक स्टोरी थी. उस कलेक्शन का नाम था माई नेम इज आराम. एंड दिस स्टोरी टेल्स द स्टोरी ऑफ टू बॉयज, आराम एंड मुराद, who belongs to a very poor Armenian tribe. Now, इस स्टोरी में जाने से पहले हम देखेंगे मैसेज क्या है,
مطلب مقصد کیا ہے. رائٹر کے سامنے ایک ہوتا ہے پرپز, انٹینشن, پھر وہ کینواس پر رنگ بھرتا ہے. جس طرح کوئی پینٹر ہوتا ہے, اس کے دماغ میں پہلے ہی ایک کوئی خاص نقشہ آتا ہے, پھر وہ پہلے اسکیچ بناتا ہے, پھر اس میں مختلف رنگ وہ ڈالتا ہے, اور اپنے وہ جو اس کا مطلب ذہن میں اس کا وہ اس کی تصویر ہوتی ہے, accordingly he then fills different colors and express his viewpoint. Like that, author کو بھی کوئی مقصد ہوتا ہے, and before writing he has something to tell his readers. مگر اس کو مطلب پھر وہ کریکٹر لاتا ہے. جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں وہ کریکٹرز لاتے ہیں, وہ جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کبھی کبھار کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں, اور کوئی مطلب ہسٹوریکل لکھتا ہے, کوئی کچھ اور, لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ میسج دینا چاہتا ہے, اور یہ اس میں بھی آتھر کے سامنے ایک پرپز ہے, ایک انٹینشن ہے. وہ یہ ہے جو یہ نیریٹ کرتا ہے, یہ اس کو ہم کہتے ہیں نیریٹو, بیکاز here this one of the character goes to narrate that very incident when they have rode on a horse, and how they have got it, and how its owner then traced it, and how they used that very horse. مطلب مقصد یہ کیا ہے, جو یہ نیریٹو ہے, it is inevitability of change that challenges traditions and long established beliefs. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو خاندان ہوتا ہے, ٹرائب ہوتا ہے, وہ مانا جاتا تھا ٹرسٹ اور آنیسٹی, یہ ہال مارکس تھی اس ٹرائب کی. لیکن اسی خاندان کا یہ بچہ جو ہوتا ہے آرم, نہ دیکھو اس کا کیا ہے, وہ کسی کا گھوڑا چرا کے لیتا ہے. اب اس کے خاندان کا وہ کریکٹر کہاں رہا, آنیسٹی, یا یہ ہے ٹرسٹ جو ہے. اس کا مطلب ہے دیر از چینج. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں یہ فلانی کا بیٹا ہے یا فلانی فیملی کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے, اب ضروری ہم اس پر ٹرسٹ کریں گے. نو, ناٹ, اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ اٹ ول that very character will remain attached to the offsprings and descendants of that family, because there is change. تو جس خاندان کا ہال مارک ہوتا ہے آنیسٹ اینڈ ٹرسٹ, انہی میں سے ایک نکلتا ہے ایک لڑکا جو کسی کا ہارس چرا لیتا ہے, وہ بھی بہت مدت تک اپنے پاس رکھتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے جو ٹریڈیشنز اینڈ لانگ اسٹیبلشڈ بلیفس they get changed. The Gehenian tribe was always known for its honesty, and still the older generation of the impoverished tribe uphold their trademarks, honesty, but the new ones are no more ready to pretend are no more to continue that, to display those characters that were the hallmarks of their tribe, that is trust and honesty. Thank you.